الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر وعلی السامعین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی سے نوازا ہے، چونکہ کلام متکلم کی نسبت اہمیت رکھتا ہے کہ کیا بات کس نے کہی، اور یہاں بات جب قرآن کریم کی آتی ہے تو یہ کلام اللہ جل شانہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ الف لام میم حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں۔ مختلف پہلو جو ہیں علماء کرام حروف مقطعات کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ترجمہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح باقی قرآن کریم کا فرمان ہے، الفاظ ہیں، اسی طرح یہ حروف بھی جو ہیں بابرکت ہیں، اسی طرح ان کی برکات ہیں۔ بلکہ بعض علماء تحقیق کی پہلوؤں پر جب جاتے ہیں تو وہ عمومی حصوں سے اور زیادہ برکات ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے ان حروف پر وہ حصے بھی تحریر کرنے کی اپنی صحیح فرمائی ہے کہ جہاں اسرار و رموز ان سے متعلق ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان سے متعلق اسرار و رموز جو ہیں بیان کرنے کی ایک اپنی صحیح فرمائی ہے، لیکن اصولی اور ضابطے کو دیکھا جائے تو جو حصہ فرمایا گیا ہے اس پر ایمان لانا اور جیسا فرمایا گیا ہے، جتنا فرمایا گیا اس کی مطابقت رکھنا۔ کلام ذاتی کا حصہ ہے، کیا راز مخفی ہیں، جہاں جو ہماری ضرورت ہے اسے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے۔ یوں تو قدیم عرب رواج تھا کہ کسی مجمع کو مخاطب فرمانا یا اسے مخاطب کرنا تو بآواز بلند کچھ حروف بولے جاتے تھے تاکہ مجمع متوجہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ جو ضروری اعلان ہے یا بات ہے اس مجمع سے کی جا سکے۔ جیسے آج ہم گفتگو کی ابتدا معزز ناظرین، معزز سامعین متوجہ ہوں، احباب گرامی، تو مختلف انداز ہیں جو مجمع کو متوجہ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ کلام ذاتی ہے، الحمدللہ اس کا احسان ہے اور اس نے کرم فرمایا کہ یہ ہمیں عطا فرمایا، یہ توفیق بخشی کہ قرآن کریم پر جہاں تلاوت نصیب ہے وہاں قرآن کریم پر یہ پہلو کہ ہم باہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں رہنمائی قرآن کریم سے نصیب ہو رہی ہے۔ ہمیشہ قرآن کریم کا ہر پہلو جو تعظیمی ہے اسے پورا فرمایا کریں، یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اس لیے کہ جو شے جتنی اہمیت رکھتی ہے اتنی اس میں نزاکت ہوتی ہے۔ بالعموم مساجد میں
اپنا وقت گزارتے ہوئے وہ جو تقدس مسجد کا ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو تلاوت اور پھر بالخصوص اسباق کے حوالے سے پھر وہاں جو قرآن کریم کا رکھنا، اٹھانا، سنبھالنا، اس میں انتہائی نزاکت جو ہے اس کے ساتھ خیال رکھا جائے، عمومی نہ جانا جائے۔ بھلے زندگی میں کچھ ماہ و سال مسجد میں آنا نصیب ہو، بھلے اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ تاحیات مسجد میں نصیب ہے، یا ایسے حالات ہیں کہ مسجد تک رسائی سے پہلے دار دنیا سے جانا پڑا۔ مختلف زندگی کے پہلو ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا تقدس وہی ہے، چاہے کچھ عدد آپ کی حاضری کے ہوں یا چاہے زندگی کی سانسیں وہیں بسر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جب آپ قرآن کریم کو، اس کی عظمت کو اور اللہ کریم کی کرم اور عطا کو سمجھیں تو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ہر پہلو سے برکت ہے، ہمارے لیے ہر پہلو سے عطا۔ لیکن وہ جو قاری کا قرآن کریم سے ایک عزت اور احترام کا تعلق ہے، وہ روز کی تلاوت نصیب ہے، حفظ نصیب ہوا، سبحان اللہ۔ بالعموم تلاوت آپ منزل پڑھتے ہیں، آپ کچھ دنوں میں پڑھتے ہیں، اس کی برکات وہی ہیں کہ جو اس کا لحاظ کرنا ہے، لیکن جو اصول ہے وہاں فرق پڑتا جائے گا کہ کس درجے کا آپ استفادہ کر رہے ہیں، فرق اس حصول کی نسبت آئے گا، لیکن جو عظمت قرآن کریم ہے اس طرف کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہر پہلو سے قرآن کریم کے ساتھ جو نسبت ہے وہ بابرکت ہے۔ قرآن کریم کا دیکھنا بابرکت، قرآن کریم کا چھونا بابرکت، قرآن کریم کو بوسہ دینا بابرکت، ہر پہلو سے برکات کا حامل ہے قرآن کریم، اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب، الکتاب ہر پہلو سے، ہر حصے سے جامع و اکمل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جس سے الکتاب کا شرف حاصل ہے، جس میں ہر پہلو جو ہے وہ اپنی تکمیل کی جو بلند ترین سطح ہے اسے اللہ کریم نے وہ عطا فرمائی۔ نہ اس میں کوئی شے پہلے داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی شے بعد میں داخل کی جا سکتی ہے۔ تمام آیات کریمہ میں آپ کوئی اختلافی پہلو کا ذرا تلاش نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی کلام ذاتی کا ثبوت ہونے میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اگر یہ مخلوق نے لکھا ہوتا تو اس میں تضادات ہوتے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جتنے علوم جانچ کے ہیں ہر علم سے آپ جائزہ لیں، کوئی کمی واقع ہوئی تو آپ کے جائزے کی طرف ہوگی، لیکن جب بات قرآن کریم کی طرف آئے گی تو جامع و اکمل ہوگی۔ لا ریب، اس میں کوئی شبہ، کوئی گنجائش ہے نہیں کہ آج ہم قرآن کریم، جنہیں ہم جیسے کمزور کہ جنہیں ترجمہ دیکھ کر بھی کلی طور پر سمجھ نہ آئے، وہ اس کی پرکھ میں لگ جائیں کہ ایسا کیوں فرمایا گیا ہے، اتنی بار کیوں فرمایا گیا ہے، یہ متشابہات کیوں ہیں، اور یہ جو حصے واضح ہیں یہ کیوں ہیں، یا اقوام سابقہ کے جو حصے یا واقعات بیان فرمائے گئے ہیں اس مقام پر اس کا فرمانا اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ مچھر کی مثال دے تو وہ امتحان بن جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بعض اعتراض کرتے ہیں اور جنہیں ایمان کا شرف نصیب ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں عین مطابقت ہے جو اللہ نے فرمائی۔ لیکن ہر پہلو سے ہماری ضرورت کی تکمیل اور ہمارے لیے قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے۔ اس میں کوئی شک
کوئی شبہ، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بڑے ہی پہلوؤں سے عالم اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں، مسلمانوں میں نفاق کی کوشش کی جاتی ہے، ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ہو جس سے مسلمانوں میں برائی کا جو ہے بیج اسے بویا جا سکے۔ اب قرآن کریم وہ اصول اور وہ ضابطہ ہے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا ہے، غیر مسلم بھی اس پر تحقیق کرتا ہے تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کی عظمت کہ رب کائنات نے اسے اپنی حفاظت عطا فرمائی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوشش نہیں ہوئی؟ بے حساب دفعہ کوشش کی گئی، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں کسی طرح سے تحریف ہو سکے۔ اگر کوئی آیا کریمہ اس میں بڑھائی یا کمی اس کی نہیں کی جا سکتی تو اس کے معنی و مفاہیم اپنی مرضی سے کر لیے جائیں، تاکہ یہ جو بنیاد مسلمانوں کے پاس ہے اسے ہلایا جا سکے، لیکن اسے اللہ کی حفاظت حاصل ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکا۔ اس کے مٹانے والے ان خواہشات کے لیتے اپنے سینوں میں خود مٹ گئے، لیکن یہ قرآن کریم کی عظمت۔ جب ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے ہم اپنی طرف دیکھیں گے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، ابتداً اجتماع سے لے کر آج دن تک یہ خواہش رہی ہے کہ جتنا حصہ اس تربیت میں ادا کیا جا سکے وہ ادا کیا جائے، لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں جس سے متعلق ہے اس کے مطابق وہ ضروری ہے۔ اپنے پہلو سے دیکھوں تو تمام مراحل جو ہیں یا تمام انداز جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے میں ان کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ حالانکہ منتظمین سے اس دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جو مجازین حضرات ہیں ایک نشست ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو، جو امراء ہیں ایک نشست ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو، جو صدور ہیں، جو ذمہ داران ہیں باقی شعبوں کے، ان کے ساتھ ایک کم از کم ایک نشست نصیب ہو۔ لیکن یہی نشست جہاں آج آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، مرکزی نشست یہی نصیب ہو سکی کہ یہیں سے جو کوشش کر سکا گزارشات پیش کرنے کی کرتا رہا، یہیں سے تربیتی پہلوؤں میں امراء سے جو گفتگو کر سکا وہ کرتا رہا۔ اپنے بیانات جو تھے ان تمام بیانات میں جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کے ساتھ یہ پہلو منسلک کرنے کی اور اس پہلو پر اس قرآن کریم کے فرمان کی جو روشنی ہے یا رہنمائی ہے اس میں کوشش کرتا رہا کہ یہ جو ذمہ داران ہیں بالخصوص لیکن بالعموم ہر سالک جو تشریف لایا ہے اس تک ایک تربیتی پہلو پہنچے۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں اور اس سفر کی بنیاد یا ابتدا یا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا مقصد ہے۔ کسی دوست نے کل سوال کیا کہ میرے شیخ فوت ہو گئے ہیں اور لطائف کر سکا، اگلے اسباق نہیں کر سکا، تو کچھ وقت تو چلا لیکن وہ کیفیت نہیں رہی، اس کا حل مجھے بتائیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جب آپ سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ منسلک ہونا کسی فرد کی ذات مقصود ہونا نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اس لیے شیخ کے ساتھ رشتہ بے شک انتہائی نازک ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس میں کلام نہ کریں، دل سے کوئی خیال گزر جائے تو وہ آپ کے لیے روحانی نقصانات کے اتنے
بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے کہ آپ اندازہ اور احاطہ نہیں کر سکتے، ان تمام کے باوجود شیخ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ شیخ کے رشتے کی نسبت جو نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ بندہ کیفیات قلبی کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے شعبہ ناز۔ تو میں نے کہا آج تو حوصلہ نہیں رہا ہم لوگوں میں، وگرنہ جو تربیت لینے آیا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جہاں تک اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، اس کے بعد اسے وہاں بھیجا جائے جہاں اسے مزید تربیت میسر آ سکے، اس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ اور محنت اور مجاہدہ کر سکتا ہو، طلب بھی ہو، استطاعت بھی ہو، تو اسے ضرور ایسی تربیت گاہ میں بھیجا جانا چاہیے کہ جہاں مزید تربیت حاصل کر سکے۔ اور یہی ہم نے اپنے صوفیاء میں تاریخ تصوف میں دیکھا ہے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ حضرت کلزم فیضات مولانا علیہ ارخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے ہمیں وہ شیخ عطا فرمائے کہ جہاں کسی پہلو سے کوئی تشنگی نہیں، یہی تسلسل رب کائنات نے ہمیں حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت عطا فرمایا۔ آنے والا تھکتا ہے، آنے والا سستی کرتا ہے یا قائلی کر سکتا ہے، اسے جو رہنمائی یا اس کی جو ضرورت ہے، نہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور نہ آج تک کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے مراحل کی تکمیل کر لی۔ وہ بعض کتب تصوف میں، بعض صوفیاء کی روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ فلاں صاحب نے تصوف کے جو منازل ہیں ان کی تکمیل فلاں سن یا فلاں ہستی کے پاس کی۔ ہمیں اللہ کریم نے وہ مشائخ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے اس عقد کو کھول دیا ہے کہ یہ تو کیفیات، یہ جو نسبت ہے، یہ قرب الہی کی ہے، اور قرب الہی کی تکمیل ہو نہیں سکتی، زندگی نہیں، زندگیاں تمام ہو جائیں، عبدالآباد ترقی ہوتی رہے، ان منازل کی تکمیل ہو نہیں سکتی۔ تو ہمیں کبھی کسی موقع پر یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا بتایا جا سکتا تھا۔ ہمیں ہمیشہ جس شے نے تقویت دی ہے یا جو ہماری تربیت کی گئی ہے وہ یہی تھی کہ اور چل سکتے ہو تو اور محنت کرو، اور مجاہدہ کرو، تمہارے پاس موقع ہے۔ پھر کیفیات قلبی کی برکات ایسی برکات ہیں کہ دنیا کا اصول تو جب کسی کی جھولی بھر جائے تو پھر بات تمام ہو جاتی ہے اور گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں تو دامن کی وسعت بھی نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آپ بنیاد پر آ رہے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ وہ سفر ہے جس آیا کریمہ کی تحت اس کے تفسیری معنوں میں عملی صورت ہے، کیونکہ دین سیکھا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، اس پر عمل کرایا جا رہا ہے، اس کی تصحیح کی جا رہی ہے۔ ایک ترغیب ہے، ایک تربیت ہے، ایک رہنمائی ہے جس کی بنیاد قرآن کریم، جس کی ابتدا قرآن کریم ہے، جس کی انتہا قرآن کریم۔ تو جب آپ سفر اختیار کرتے ہیں، آپ کی ابتدا وہ کلام سے ہے کہ ارادے کا اظہار کر رہے ہیں یا نیا خانہ میں نیت ہے، وہ جب قدم پر پہنچتی ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں، سفر باندھتے ہیں، تو آپ اللہ جل شانہ کے فرمان کی جاننے، سمجھنے اور اس کے حصول کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ دینی سفر جو ہے اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔
حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسٹیشن ماسٹر کی طرح میری ذمہ داری ہے کہ جو آیا ہے اسے جس جگہ کا مسافر ہے اس نسبت یا اس راہ کا جو ٹرین چل رہی ہے، جو ریل گاڑی چل رہی ہے، اسے ٹکٹ کرا کر سیٹ دکھا کر بٹھا دیا جائے، پھر ٹرین کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھنا اس کی ذمہ داری ہے کہ منزل سے پہلے اتر گیا تو وہ منزل سے رہ جائے گا۔ تو وہ جو قدم آپ اٹھاتے ہیں گھر سے، تو وہ جو ابتدا ہے نیت سے اس عمل کے ابتدا، اور پھر یہاں پہنچتے ہیں تو راستے کا سفر ہے۔ جتنی مرضی جدت ہو جائے، جتنی جدت ہوتی ہے، جتنی سہولت ہوتی ہے، اتنا انسانی مزاج ہے کہ وہ اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی بھار ہوتا ہے کہ وہ جو سواری پر ہے وہ سواری میں اتنی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے جتنا جس کے پاس سواری نہیں ہے اس میں سفر کر کے محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وجود اور مزاج میں اس آسائش کا اثر آ جاتا ہے۔ زمین پر اگر 24 گھنٹے میں ویسے ایک دفعہ لیٹا جائے، سیدھا لیٹا جائے، تو آپ کی یہ جو جتنی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایک ایک اپنے مقام پر واپس بحال ہوتی ہے اور اس پر جو وزن ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس آسائش ہے اسے یہ ایک وقت کا لیٹنا محال ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ یہ کہا اور سمجھا جائے کہ وہ سوئے گا ہی زمین پر۔ تو جو جہاں جس حیثیت میں ہے اس کے لیے اس میں ایک اپنی نزاکت ہوتی ہے، وہ اس میں سے گزر رہا ہو، وہ اس کا اظہار کرے یا اس کا اظہار نہ کرے۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ اس تربیت گاہ میں جو تشریف لائے ہیں، میری ذاتی رہائش ہوتی تو شکر گزار ہوتا، لیکن یہ خانہ خدا ہے، یہ ہم سب کے لیے خوشبختی ہے کہ یہ حاضری نصیب ہو۔ اس میں یہاں رہنا یا کلی طور پر جو یہاں رہتے ہیں اس تمام میں اپنے اپنی حیثیت اور اپنے اپنے جو حصہ ہے اس کے مطابق اس میں نزاکت پیدا ہوتی چلی جاتی۔ تو جب آپ سفر اختیار کرتے ہیں، وہ جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں اپنی تربیت کے لیے، تو وہ مقصد اللہ کی ذات ہے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظاہر سے لے کر باطنی حصوں تک کی تربیت ہے۔ اس وقت کو اپنے اوقات کار میں سے مخصوص کرنا، یہ سارا حصہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اب جب آپ ایک مقصد اختیار کرتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے اس مقصد کے حصول کے جو ذرائع ہیں اسی طرح وہ بھی اہمیت کے حامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے سفر کا تعین کیا، آپ نے چاہا کہ یہ سفر کروں، پھر اس راہ پر ایک ایک قدم اٹھانا اس منزل کی تکمیل کی طرف ایک ایک درجے کی کامیابی ہے اور ایک ایک درجے کی تکمیل ہے۔ اور یہ بات ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے، اسی لیے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ جس طرف جانا ہو اس کے برعکس کسی نے راستے کا انتخاب کر کے ادھر چلنا شروع کر دے، کہیں غلطی لگ جائے راستے میں تو بھی تکلیف اور افسوس ہوتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو گیا، اتنی قوت ضائع ہوگی، اتنا مزید خرچ بن گیا۔ تو دنیا کے راستوں کی یہ نزاکت سمجھ آئے، اور جب دین پر چلنا ہو تو بندہ بے احتیاطی کرے، یہ بات سمجھ سے بالا ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جب وہ ارادہ باندھتے ہیں تو اس کی ابتدا سے یہاں پہنچنے تک اس سارے سفر کو بھی اسی طرح پاک صاف ہونا چاہیے کہ جس پاک صاف مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ آتے راستے میں بھی کوئی ایسی کمی بیشی نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، ان حدود و قیود کا خیال رکھتے جب آپ تربیت گاہ میں پہنچیں گے اور تربیت گاہ میں ان اصولوں پر قائم رہیں گے تو یہ سارا عمل وہ تقویت دے گا کہ پلٹ کر زندگی میں جاؤ گے تو یہ ضابطے قائم ہوں گے اور نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔
تو جب وہاں سے یہاں آپ تشریف لاتے ہیں تو جہاں پہنچتے ہیں تو یہ معاملہ بھی انتہائی نازک ہوتا ہے. اللہ کریم میری کمی بیشیاں معاف فرمائے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اللہ نے وقت عطا فرمایا. الحمدللہ زندگی کا اثاثہ ہے وہ وقت میرا. پوری کوشش کی کہ جو آپ کے چہرے مبارک پر بات آئے آپ کو کہنی نہ پڑے. بے شمار جب جماعت یا اجتماع پڑ جاتا ہے تو اس کے انتظامات میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی یا کوئی کسی فرد کی کمی بیشی اس کی نشاندہی تک وقت لگ جاتا ہے. کیونکہ اب جب آپ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں تو انتظامات آسان ہوتے ہیں. جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ اس تعداد کو پہچان نہیں سکتے. نہ آپ عدد پر اس پر جو تربیت ہے یا اس کے انتظامات ہیں ان کو اس پہلوؤں سے کرتی ہیں. ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہی آپ چلا سکتی ہیں. بے شمار ذمہ دار داخل ہو جائیں. اب میری ذمہ داری تربیت یہ ہے جہاں تک ممکن ہے کرتا ہوں، لیکن ممکن ہی نہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ تربیت کر پاؤں. ممکن ہی نہیں، جتنا چاہوں بھی ممکن نہیں. اب اس تربیت میں میرے ساتھ اور بھی جو لوگ ہیں وہ داخل ہوتے چلے جائیں گے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. میں خود انسان ہوں، کمی بیشی مزاج انسانی کے اثرات، گرد و پیش کے حالات، لیکن اس بات اور اس نقطے تک پہنچتے ہوئے کہ جہاں کوئی کمی ہو رہی ہے شاید کچھ وقت لگ جائے. ان تمام مراحل سے جو گزرنا ہے ہر دو پہلو سے، جس کی تربیت کی ذمہ داری ہے اس طرف سے بھی اور جو تربیت لے رہا ہے اس طرف سے بھی نزاکت ہے. تو جب آپ یہاں اس جگہ پہنچتے ہیں تو میں نے اپنی جو ماہ و سال ہیں ان میں پوری کوشش کی کہ انتظامی امور میں جہاں کمی بیشی ہے اس سے سیدھا رخ کر کے ہر ایک کو اپنے شیخ کے ساتھ منسلک کیا جائے. شیخ اور سالک کے درمیان انتظامی امور سے بڑھ کر کوئی داخل نہ ہو. وہ اس کا داخلہ اس کا اپنا بھی نقصان ہے اور وہ جن کے سامنے آئے گا ان کا بھی نقصان کرے گا. تو دوہری ذمہ داری، اپنے گاٹے بھی ڈالے گا اور ان کا بھی نقصان. اللہ کریم کا اپنا نظام ہے. جب ہر ایک کی یہ تربیت جو میری ذمہ داری تھی کہ اس کا رخ سیدھا کروں، جب وہ تمام ترتیب سیدھی ہو چکی، اب میری خواہش تھی کہ میں اب اپنے سالکین جو سلسلہ عالیہ کے ہیں ان کی اس تربیت کو مرکوز کروں جو شیخ اور سالک کی نزاکت ہے. اور وہ منتظمین جو میرے ساتھ ذمہ داری ادا کرتے ہیں ان میں سے شاید کچھ دوست اس بات کے شاہد بھی ہوں کہ یہ میں نے اپنے لیے ایک موضوع تلاش کر رکھا تھا کہ اب میں آگے سالکین کی تربیت وہ کروں گا کہ ان کا رخ اس میں کوئی کمی نہ آئے. یہ تو ہوا. اس کے بعد پھر وہ جو ان کا رشتہ مابین ہے اس کی نزاکت ان کو سکھلاؤں گا. اللہ کی شان. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا دار دنیا کا وقت پورا کر پردہ فرما گئے. جو ذمہ داری جس کا حکم مجھے دے گئے، اب ایسا متذبذب کیفیت ہے کہ نہ میں اس بات کو پردے میں رکھ سکتا ہوں اور نہ اس پر میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ جو بات کرتا ہوں اس کی نسبت اپنی ذات سامنے آ جاتی ہے، اور اپنی ذات جب سامنے آتی ہے تو دو طرح کے امتحان بن جاتے ہیں کہ انسان ہوں کہ وہی بات اپنی نسبت کر رہا ہوں، تو دوسری اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس موضوع پر کیسے بات کروں. معاملہ بڑا نازک ہو. اس لیے بالعموم اصول بیان کرتا ہوں. تو جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو دارالعرفان مرکز کی
اپنی ایک اہمیت ہے. یاد رکھیے گا یہ جو پانی ہے نا، پانی ضرورت ہے زندگی کی. اللہ کریم نے اسے حیات کا سبب فرمایا ہے، زندگی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس کا تلاش کرنا فرائض میں نہیں ارشاد. جب وضو کی بات آتی ہے اس کی نسبت فرائض کا حکم نہیں آتا، لیکن جب فرائض کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو وضو کا حکم بھی وہیں داخل ہو جاتا ہے، اور وضو کے لیے پانی جو تلاش کرنا ہے اس کا حکم بھی وہیں داخل ہو جاتا ہے. اب جو وضو کے لیے پانی تلاش کرنا ہے، اس تلاش کا فرضیت کے حصوں میں داخل ہونا کیوں ہے کہ تم فرض نماز ادا کرنے جا رہے ہو. اس سفر کی نزاکت کیوں ہے، اس رشتے کی نزاکت کیوں ہے، یہاں آ کر کیوں نزاکت کا خیال رکھنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم قرب الہی کے متلاشی ہو، اس راہ کے مسافر ہونا چاہتے ہو. تم قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جاری کیفیات ہیں، جو برکات ہیں، ان کے حصول کی کوشش کر رہے ہو، اس راستے کے مسافر ہو. تو جب اس راستے کے مسافر ہوگے تو پھر نزاکت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو جب یہاں آتی ہیں تو یہاں کا وہ جو احترام ہے اسے ملحوظ خاطر رکھیں. کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. جب آئے کیفیت کے لیے ہو، جب آئے قلبی علوم کے لیے ہو، تو پھر کسی کے دیکھنے پر اپنے آپ کو ترتیب دو گے؟ چونکہ وہ جانتا ہے جس کی نسبت مسافر وہ علیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی. دنیا کے اسباق، دینی اسباق، ظاہری تعلیمات دل کی قدورت کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں. بے برقگی ہو سکتی ہے، اس کی برکات جو ہیں، ان کا حصول جو ہے اس سے رہ جاؤ گے. ساری باتیں ظاہری علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں. باطنی علوم کے لیے دل کی رنجش، دل کا بال کوئی شے باقی نہیں چھوڑتا. جتنی شے نازک ہوتی جاتی ہے اتنی اس کی احتیاط بڑھتی چلی جاتی ہے. کبھی لائٹ آن کرنے کے بٹن جو ہیں اس کو دباتے ہوئے کسی نے نزاکت محسوس نہیں کی، لیکن اس بٹن تک جو بجلی کی تار پہنچتی ہے اور اس میں کرنٹ پہنچتا ہے، جب اس تار کے جوڑنے کی بات آتی ہے تو بڑی نزاکت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر یہاں کچھ گڑبڑ ہوا تو یہ پوری جو تار ہے، یہ جو پوری جگہ اور یا جو پنکھا یا بتی ہے یہ ساری جل جائے گی اور میرا بھی نقصان ہو. اور اگر اس کیفیت کو اس نسبت سے سمجھ رہے ہو تو یہاں کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو صدری علوم ہیں، جو سینہ بسینہ چلتے ہیں، جس کی تار بھی ظاہراً کوئی نہیں، یہاں نقص کرو گے تو کیا پھر یہ حالات بقایا رہیں گے؟ کوئی شے قائم رہے گی؟ نہیں، نقصان ہو جائے. تو جب یہاں آتی ہیں تو اس نزاکت کا خیال رکھا کریں. نہ کسی کو خوش کرنے آ رہے ہیں، نہ آپ سے کسی کو ذاتی خوشی مقصود ہے. آنے اور خوش آمدید کہنے والوں کا جو بنیادی خوشی کا اصول اور ضابطہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات. یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ عزیز داری ہے کہ جو ہمیں اللہ کے نام پر نصیب ہو رہی ہے. یہ وہ گھر ہے جو ہمیں کیفیات قلبی کے متلاشی ہونے پر نصیب ہو رہا ہے. اس کی نزاکت کا ہمیشہ خیال رکھا کریں. انتظامیہ پوچھتی ہے، انتظامیہ نہیں پوچھتی. کہیں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، اس کمی بیشی کو دیکھ کر آپ اس کے اعتراضی پہلوؤں کے بجائے وہاں اپنا آپ کیوں نہیں پیش کرتے کہ میں اس کو درست کر دوں؟ گزرتے ہوئے کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے تو اس پر یہ تبصرہ کرنے کی بجائے کہ کسی نے اٹھایا نہیں تو آپ کون ہیں؟ گزر رہے ہیں اور اگر پنکھا چل رہا ہے تو کسی نے بند نہیں کیا،
تو یہ جو سوچ رہا ہے یا بول رہا ہے کہ کسی نے بند نہیں کیے، تو حضرت آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ پھر کیا آپ اس عزیزداری کا، اس گھر کا حصہ نہیں ہے کہ کھانا کھلاتے پانی نہیں پہنچا حضور، آپ پیالہ کیوں اٹھا کر نہیں لے آئے؟ جہاں کھانا کھا رہے ہیں وہاں کی صفائی بہتر نہیں ہے تو بہتر کیسے ہوگی؟ جب بیٹھ کر دیکھو گے تو بہتر ہوگی۔ وہ جو معاونت ہے اس کی بنیاد پتہ ہے کیا ہے؟ اس جگہ کو اپنا جانو گے تو یہ سوال نہیں کرو گے، اس لیے کہ گھر میں چلتے پنکھے کو اعتراض تک کوئی نہیں بولتا، اس کو بند کرنے تک پہنچتی ہیں، چونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا نقصان ہے میرے گھر کا۔ تو یہ تھوڑا شرف ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنا گھر جو ہے خانہ خدا، اسے ہمارے لیے گھر بنایا، یہ تھوڑا شرف ہے۔ یہاں جب جماعت میں جماعتی طور پر حاضری ہے تو پھر اور کون سا آپ کو اعلان چاہیے کہ اپنی معاونت اور اپنے حصے کا کام کرو۔ یہاں جب ممبر رسول سے پوری امت کی طرف، پوری قوم اور پورے ملک کی طرف یہ گزارشات پیش کی جاتی ہیں کہ معترض ہونے کی بجائے اپنا ذمہ داری کا حصہ ادا کرو، تو یہ جو آپ اور میں روبرو ہیں مبرہ ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، غور تو فرماؤ اسوہ حسنہ ہمیں کیا تعلیم فرماتا۔ تو اس نزاکت کا خیال جب آپ ابتدا سے رکھیں گے تو یہاں آتے ہوئے آپ کو کتنی ہی چیزیں نظر آئیں گی کہ جہاں آپ اپنے حصے کا کردار ادا کر کے ان کی تصحیح کی کاوش کریں گے۔ تو جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں کی اپنی نزاکت ہے۔ دنیا میں بیت اللہ شریف کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کی نسبت سجدہ اس کی ذات کو سجدہ مانا جاتا ہے۔ تجلیات ذاتی کا محبت بیت اللہ شریف کو رب کائنات نے بنایا۔ وہاں جو جاتا ہے، جسے جانا نصیب ہوتا ہے، اسے کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، جسے نصیب ہو رہا ہے اس کی سمجھ سے بھی بات باہر چلی جاتی ہے۔ کیا ابو جہل نے بیت اللہ کے سائے میں زندگی نہیں گزاری؟ بڑے بڑے کافر اور مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہوتے رہے، انہی مطاف کے چکروں میں سے نہیں گزرے۔ اس تجلیات ذاتی کا جو مرکز ہے وہاں بھی کیا ضرورت ہے؟ نور ایمان، کیا ضرورت ہے؟ اتباع محمد الرسول اللہ، کیا مقصود ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ وگرنہ یہاں جو کوا قائیں قائیں کرتا ہے، حرمین شریفین تک بھی آپ چلے جائیں تو کوا قائیں قائیں ہی کرے گا۔ تو جب آپ مرکز میں آئے تو اس کی برکات کے حصول کے لیے اس در کے کھولنے کی ضرورت ہے جو قلوب میں پر حائل ہوتا ہے۔ تو جب یہاں تشریف لائے تو پھر وہ ضابطہ اور اصول اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ نفلی متقف کی طرح یہاں وقت بسر کیا کرو۔ یہ جو زندگی کل ہم نے موبائل کی نظر کر دی، خانے خدا میں بیٹھ کر پھر اس سے کیا لیتے ہو؟ پھر اور حال چال پوچھنے میں کیا وقت لگاتے ہو؟ میاں اور سناؤ، پھر اور کیا سناؤ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان ارشادات پر توجہ دو۔ گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، کھانے کے وقت میں آگے پیچھے کمی بیشی بھی ہوگی، کبھی گرم ہوگا اور کبھی ٹھنڈا ہوگا، کبھی روٹی کچھ جلی ہوگی اور کبھی کچھ کچی ہوگی۔ اس راہ کے مسافر کو ان حصوں سے گزرتے ہوئے اگر اتنا فیصلہ نصیب نہیں ہے کہ ان سہولتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مقصد کیا ہے،
تو ہم نے تو کیا مجاہدے کرنے، ہم تو لفظ مجاہدے کے حروف سے ناآشنا لوگ ہیں، تو مجاہدات کی حقیقت تک پہنچنا تو ہماری بساط سے ہی کام باہر ہے۔ اپنے نفس کو اتنا عادی ضرور کریں، اسے یہ سمجھ آئے کہ میں نے ان ضابطوں سے گزرنا ہے۔ پھر جب یہاں رہتے ہیں تو میں نے آپ کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، خیال کرتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ ضعیف ہے، خیال فرماتے ہیں کہ یہاں ادب کی ضرورت ہے، یا خیال فرماتے ہیں کہ یہاں شفقت کی ضرورت ہے، خیال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی جب بات کی جائے تو وہ ٹوٹتی سانسوں پانی کا گھونٹ بھائی کو دیتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی ہے۔ بھائی کے پانی کا حصہ نہیں لیتے، اپنا پیتا پانی جو پینا ہے خشک گلے میں، جب وقت نزع ہو اور گلا خشک ہو اور بندہ پکار کر پانی مانگ رہا ہو، پانی میسر آئے تو پھر وہ اشار کے بھائی کو بھیج دے کہ بھائی کو دے دیں، مجھے نہ دیں۔ ہم خیال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ضابطے اور وہ اصول ہیں جو تمہیں تربیت سے نتائج میں میسر آئیں گے، اور اگر نتائج میں یہ میسر نہیں آ رہے تو دیکھو کہیں نقص ہے۔ نیت کے باندھنے میں جو تربیت دی جا رہی ہے اس میں تمہارے عمل میں کہیں کوئی فرق ہے، اگر فرق نہ ہو تو اللہ اللہ کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ جہاں کمی بیشی واقع ہوگی اس پر اطمینان نہیں ہوگا، درد ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ معصوم عن الخطا ہو جاؤ گے، میں نہیں کہہ رہا، نہ میں خود ہوں، لیکن حفاظت الہیہ ایسی نصیب ہوگی کہ کوئی کمی بیشی واقع ہوتی ہے تو وہ تکلیف پیدا کر دے گی، درد دے گی، توبہ کی طرف جاؤ گے، اس کی تصحیح کی طرف جاؤ گے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، اس کے ساتھ جو جگہ ہے اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہاں پر جو سالکین آئیں اپنا ذکر کریں۔ یہاں پر 24 گھنٹوں میں کتنی بار ذکر ہوتا ہے اور کتنی ہی تربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے ان تمام مراحل کو اپنے ضابطے کے تحت چلاتے رہیں، نہ دیکھیں کہ کون دیکھ رہا ہے، ایمان کے اس درجے پر جائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے، اس کے بعد کسی کے دیکھنے کی ضرورت نہ محسوس کریں۔ دوسرا حصہ ذمہ داریوں کی تقسیم میں، وہ میرے ساتھ مجازین کا آتا ہے، امراء کا آتا ہے، مختلف شعبہ جات ہیں ان کے ذمہ داران کا آتا ہے۔ اس میں یہ پہلو کہ ہر سطح کا ذمہ دار اس کے عرصے کا تعین کر دیا گیا ہے، اس تعین شدہ عرصے کا اگر مزید سند نہیں ہوگی تو وہ اس کے پاس وہ ذمہ داری نہیں رہے گی۔ صاحب مجاز کو یہ رعایت دیتا ہوں کہ اس کی وہ صاحب مجاز حیثیت رہے گی لیکن ذمہ داری نہیں رہے گی۔ قائم مقام صاحب مجاز جو ہے اس کو اگلے امور کی ذمہ داری اگر نہیں ملے گی تو قائم مقام صاحب مجاز ہونا بھی نہیں رہے گا۔ امراء کا تقرر جو مخصوص عرصہ ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ کسی امیر، کسی صاحب مجاز، کسی سطح کے جو ذمہ دار ہے اس کا ایک ہی نقطے سے جائزہ لیا جاتا ہے جو سلسلہ عالیہ ہے، اسے نہ اپنی ذات نہ کسی اور کی ذات کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر جب ان کی متعلق بات آتی ہے تو لکھ کر ذمہ داریاں ان کی تربیت کے لیے دی جاتی ہیں، اور جن کی تربیت کرنی ہے ان کے لیے شرائط برائے مراقبات لکھ کر دیے ہیں۔
عزیزان من دنیا میں جاؤ دیکھو کہ لطائف کا لکھنا، کیفیات کا لکھنا، ان سے متعلق تربیت کا لکھنا، تربیت کرنے والوں کا لکھنا، یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے مقصد کے حصول میں جتنا خالص ہو سکیں ہوتے جائیں. کسی کو پابند کرنا مقصد نہیں ہے. ہم تمام کا پابند ہونا اپنے مقصد کے لیے، یہ تمام جو کام ہے یہ عمل ہے، اس کا واحد یہ مقصد ہے. تو جب ذمہ داران کی بات آتی ہے تو ان کے پاس ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور اگر آنے والوں کی تربیت یہ ہے کہ کسی کو دیکھ رہے ہو یا نہیں، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں، ایک بات یقینی ہے کہ اللہ شاہد. فرشتے اپنی تحریریں اس کے حضور روز محشر پیش کریں گے، ان کی تحریریں تمام ہو جائیں گی تو کائنات کا مالک فرمائے گا اس کا کچھ میرے پاس بھی ہے جو تمہیں بھی معلوم نہیں. وہ ذات ہے. تو دنیا دار فانی ہے، آئے ہیں تو جانا ہے. اللہ اس جانے کی حقیقت عطا فرمائے کہ بندہ اس طلب میں جا رہا ہو، اپنے اللہ کے حضور پیش ہو. وہ عطا ہو جو نوری ایمان کا بہت بڑا عظیم ترین انعام ہے کہ دیدار باری تعالی نصیب ہو. اس طلب کے ساتھ اس سفر کا اختتام اور اگلی حیات کی ابتدا اور بات ہے، اور سینے میں خوف ہوں اور درد اور خوف سے ایریاں رگڑ رہا ہو کہ ہائے موت سے بچ دوں. جانا پھر بھی ہے لیکن وہ جانا اور ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے ان ضابطوں کو خیال فرمایا کریں. جہاں آرا دینی ہے ضرور دیا کریں، اپنے حصے کا کام کیا کریں. اس بھائی چارے کا ایسا فروغ ہو، ایک ایسا لحاظ ہو. دیکھو کیفیت قلبی پر جمع ہو، اللہ کی رضا اور اس کے طالب ہونا یہ شرف نصیب ہے. اور کیا درکار ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق بھائی چارے کا نہ ہو، ایثار کا نہ ہو، لحاظ کا نہ ہو، حیا کا نہ ہو. اور کیا چاہیے؟ ہدی للمتقین. اس پر عمل نصیب ہے تو تقوی نصیب ہوگا. یہ متقی کا راستہ دکھاتا ہے، اس پر قدم اٹھانے والا متقین میں داخل ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے اپنے اپنے درجے میں. تو ولایت کا اظہار ظاہری اعمال سے نہیں ہے. تو پھر وہ جو بتایا جاتا ہے کہ فلاں سمندر پر چل پڑے، فلاں دیوار پر بیٹھے اور چل پڑے، فضاؤں میں اڑنا شروع ہو گئے، کیا قرآن و حدیث میں یہ درس دیے گئے ہیں؟ سب سے بڑا جو کمال کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ دین پر پابند ہو، کمی بیشی نہ ہو. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اپنے مراقبات، اپنے منازل دیکھتے ہو تو کیا حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں فرمایا کرتے تھے اپنے اعمال دیکھو؟ اس لیے عزیزان من ان نزاکتوں کا خیال رکھیں. آپ غور کریں، اجتماع آ رہا ہے، اجتماع آ رہا ہے، اجتماع گزر گیا. ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اب ہم پلٹ رہے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہے کہ یہاں کی ابتدا ہے اور انتہا ہے تو ہم آئے ہیں؟ تو جانے کون سی گھڑی ہو. دنیا کا مسافر سامان سمیٹتا ہے، دنیا سے جو مسافر ہوتا ہے وہ تو سامان بھی کوئی نہیں سمیٹ پاتا. یہ قیمتی شے راہ میں گم نہ ہو جائے، اسے فلاں بکسے میں رکھو، اس شے کو میں اپنے پاس رکھوں گا، اس کو سنبھال کر رکھو، پلٹ کر دیکھوں گا.
دنیا کی مسافتوں میں تو سامان سنبھالتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، سامان سنبھالتے تو ہیں، لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ سامان بھی رہ جاتا ہے، اسے سنبھال کوئی نہیں پاتا۔ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایسی دولت ہے کہ یہ مستغنی کر دیتی ہے۔ کیا ہم بھی سے دنیا سے مستغنی ہوئے ہیں؟ ایسا مزاج ہمارا پیدا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی طلب اور حیثیتوں کی طلب اور اپنی اعلیٰ کی پرستش، اس سے چھٹکارا پا پائیں۔ جہاں کمی دیکھو واپس پلٹ کر اپنے ذکر پر آؤ، اپنے لطائف مضبوط کرو، راسخ ہوں۔ منازل کی بات کرتے ہو، حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، راسخ قلب کو لے کر برزخ اتر کے اس کی بخشش کا سبب ہو جائے۔ اور حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اعمال ایسی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ صاحب برزخ جو ہے وہ آسائش میں جاتے تھے، کوئی ہوتا تھا جو تکلیف میں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں آج کی بہت بڑی جو ولایت ہے کہ بندہ برزخ میں اترے اور بخشش کی لائن عبور کرنا نصیب ہو جائے۔ اتنا بھار ہم اپنے ساتھ جمع کر رہے ہیں کہ زندگی برزخ کی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خبر وہاں ہم نہ دیکھ پائے، ہم نے کیا مشاہدہ کیا؟ ہماری منازل سلوک وہ ہمیں حدود و قیود جو قرآن مقرر کرتا ہے، جو دین اسلام عطا کرتا ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں انہیں نہ دیکھ پائے، انہیں نہ سمجھ پائے، ان کے مطابق پابند نہ ہو پائے، تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور یاد رکھیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اللہ نصیب ہو اور پھر زندگی بدلے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری نمازیں بے جان ہیں، ہمارے وضو ایسے ہیں کہ شاید وجود کے کچھ حصے ہم خشک چھوڑ دیتے ہیں، وہ پاکیزگی اور طہارت نہیں لے کر ہم نماز میں داخل ہوتے، ہم اس حضوری سے ناآشنا ہیں، اللہ اکبر کر کے ہم دنیا معافی سے کٹ کے اس کے حضور پیش ہو جائیں۔ ہماری عبادات کے الفاظ التحیات للہ ہیں صحیح، اس کو جانچو تو ہمیں خطا لگتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا میں اس کے معنی سے بھی واقف ہوں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد دنیا میں ہم جاتے ہیں تو دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ وہ پھر کیسی نماز ہے؟ وہ کیسے وضو اور طہارت اور پاکیزگی ہے؟ وہ کون سی خوراک ہے؟ اس کی کیسے حرمت کی نزاکت ہم نے کی کہ وہ حلال ہے اور طیب بھی ہے؟ یہ کیسے ہم نے پایا؟ اس خوراک سے جو وجود کو طاقت نصیب ہوئی اور جس وجود کو سر بسجود ہونا نصیب ہوا، وہ پھر پلٹے اور دنیا میں گم ہو جائے، نہیں سمجھ آتا۔ یقیناً کمزوریاں، ان کمزوریوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ملیں گی، نظر آئیں گی، ان سے آنکھیں نہ چرانا، ان کا تدارک کرنا۔ یہ کون ہے کہ کمزوریاں نہیں پتہ چلتی؟ یہ میں نہیں مانتا اس کو۔ پلٹ کر نہ دیکھیں اور کہیں نظر نہیں آتا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ذکر کرتے ہو قرآن و سنت نصیب نہیں ہو رہا، پلٹ کر دیکھو کہاں فرق کر رہے ہو۔ نیت کو جانچو، اپنے عمل کو جانچو، جس نسبت پر کھڑے ہو اس نسبت کو جانچو۔ یہاں کسی کے خوش کرنے یا کسی کی غلط فہمی کی ناراضگی سے یہ ربط نہیں، نہ بنتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ صدق کے دل سے بنتا ہے، صدق کے دل سے قائم رہتا ہے، اسے ٹٹولو۔ اور جتنی ذمہ داری بڑھتی ہے اتنا حساب بڑھے گا۔ انفرادی حیثیت سے اپنے معاملات میں تو حساب انفرادی ہوگا،
ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے معاملات میں ہو تو پھر اللہ کے حضور جواب اتنا دینا پڑے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک کے بعد ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ روز محشر جیسے بندہ دست بستہ کھڑا ہو، اور کچھ نہیں نظر آتا تھا، لیکن دست بستہ کھڑا ہونا اور محشر کا حساب یہ اتنا واضح تھا جیسے بندہ کھلی آنکھوں دیکھ رہا، شریر کانپتا رہتا تھا ایسے۔ ایک دن میں نے یہاں ایسے بیان میں، اور اللہ شاہد ہے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، کہ یہ بات بھی میں نے تربیت کے لیے کہہ دی کہ مجھے اگر اپنا آپ حساب کے لیے نظر آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو حساب سے مبارک کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس تربیت کے لیے میں نے وہ کیفیت بول دی۔ اس دن وہ کیفیت پھر ختم ہوئی کہ وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن ایسا ہے تو صحیح۔ اگر میں نے اتنی مخلوق کے حساب کے ساتھ حساب میں کھڑا ہونا ہے تو جہاں جو ہے اس نے بھی کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کے اللہ نے ہر ایک کو امارت دی ہے، اختیار دیا، کس کا کتنا ہے، کہاں ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا دینا۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ دست و بازو وجود، آنکھ، کان، زبان اس کے پاس ہے، اللہ کی مخلوق پر وہ مقرر ہے۔ اپنے اللہ پر ایسے بالکل سیدھا رخ ہو کر محنت کرے اور شکر کرے، شکر کریں اللہ نے یہ کیفیات عطا فرمائی، شکر کیا کریں کہ اللہ نے یہ منسلک ہونا عطا فرمایا۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کیا ہے، کیا ہے سوائے اس کے بارے اللہ تو نے اپنے بندوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب فرمایا، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اس نسبت کو چلاؤ۔ آج داخل ہونے والے یہ احباب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ بیعت ہوئے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہوگی، لیکن اس بیعت کو کس رشتے سے جوڑتے ہو ایک دفعہ جوڑ کر دیکھو۔ یہ احباب بیعت ہوئے ہیں سلسلہ عالیہ میں۔ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ کہتے کس کو ہیں؟ جو متصل عمل ہو۔ یہ کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ کیفیات قلبی حاصل کریں۔ کیفیات قلبی کیا ہیں؟ ان کے ذمہ دار تربیت کریں گے۔ وہ ذمہ دار کس نسبت سے منسلک ہیں؟ سلسلہ عالیہ سے۔ وہ جو کیفیات قلبی کا تسلسل ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں جا کر اس کو جوڑو گے؟ سوچو تو کہ یہ جو آئے ہیں، ہم جو بیٹھے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارا مقصد قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ رسائی ہے کہ یہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہیں، ان پر کیفیت سے، کیفیت قلبی سے وہ حقائق نصیب ہوں کہ ان اندھی آنکھوں سے ہم دیکھنے کی صورت ہمیں نظر ہو، ان بہرے کانوں کے ہوتے ہوئے ہمیں سماعت نصیب ہو، تاکہ ہم حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دائرے دنیا سے جائیں۔ لیکن اس نسبت کی نزاکت رشتے سے بڑھ جاتی، یہ تھوڑا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہو تو فنا فی الرسول کی کیفیت کو جاتے ہو، یہ تھوڑا، اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ یقیناً جسے یہ نصیب ہوا وہ مستغنی ہو گیا، اس کا کوئی دنیا کی طرف لالچ نہیں رہا۔ ہمیں تو کوئی پابندی نہیں دیتا۔ تاریخ تصوف اٹھاؤ اور دیکھو، کلام، عبادات کے مجاہدے، خوراک، نوم، ایک ایک حصے پر پابندی ایسی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر گھنٹوں، دن میں گھنٹوں کے حساب سے محنت کرائی جاتی تھی۔ لیکن جس کا سبق راسخ ہوتا ہے نا، وہ جس زمین سے گزرتا ہے وہ زمین بھی اللہ اللہ کرتی ہے، اس کی تسبیحات بھی پیدا ہو جاتی۔ قیام صلات کیسے ہے کہ بندے مومن جہاں سے گزرے لوگ نمازی ہو جائیں۔ یار ہم جاتے ہیں بازار، ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر ہم کیسے عبادت گزار؟
برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے، کیا ہمارے اندر یہ حصے ہیں کہ ہم برائی اور بے حیائی کو پہچان پا رہے ہیں؟ اپنے معاشرے، اپنے حالات کو دیکھو تو تمام سطح کے جو ذمہ دار، تمام ساتھی میرے لیے انتہائی محترم ہیں، انتہائی عزیز، لیکن اس بنیاد پر کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے اتباع میں، اس سے آگے اس سے پیچھے بات پھر نازک ہوگی، پھر اس رشتے میں دراڑ آئے گی۔ یہ بنیاد ہے۔ میں وہاں سے کل آ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم، کوئی ساتھی راستے میں بیٹھا تھا، جمعے کے بیان کے بعد وہاں سے یہاں آ رہا تھا، تو آتے ہوئے ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے درمیان سے راستہ دیا، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ اب میری صحت اور حالات ایسے ہیں کہ بمشکل میں سیدھا چل رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں جہاں جانا ہے وہاں پہنچ۔ تمام کھڑے رہے، وہ بیٹھے رہے، پاس سے گزرت، انہوں نے ہاتھ میرے پاؤں کو لگایا۔ اب مجھ میں اتنی شکت نہیں تھی کہ میں رک سکتا، پلٹ سکتا، میں بمشکل اپنا سیدھا چل رہا تھا۔ رات گئے تک یہ دل میں تکلیف رہی، انہوں نے پاؤں پر ہاتھ لگا کر سینے پر لگایا، کاش میں رک کر انہیں گلے لگاتا کہ آپ کا یہ مقام ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں رشتہ دیا ہے، اس کے ضابطے بھی وہی ہیں جو دین اسلام کے ہیں، اس کی مضبوطی بھی وہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں توڑا جا سکتا، بھلے حال بدل جائے۔ حال کیسے بدلے گا؟ کہ جیسے بتی بند ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے اور آ گئی؟ نہیں۔ اندر بیٹھے ہو، باہر چلے جاؤ، حال بدل جائے؟ نہیں۔ جہان فانی سے برزخ منتقل ہو جاؤ تو اس رشتے پر کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی، تو یہیں رہتے ہوئے ضابطے سے ہٹ جاؤ تو رشتے میں دراڑ تو کجا، رشتہ رہتا کوئی نہیں۔ اور آخر میں عرض کروں گا، بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغ عنی ولو آیا، مجھ تک دین پہنچا، دین کا کیفی حصہ پہنچا، آپ تک پہنچا، اللہ نے عطا فرمایا۔ اسباب میں اللہ نے جو سبب ہمیں عطا فرمایا، اللہ انہیں اجر عطا فرمایا، کروڑوں اجر عطا فرمایا۔ کیا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق تک یہ حق پہنچائیں؟ جب یہ سوال اپنے آپ سے کرو گے تو ہر کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرے گا۔ اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائیں۔ اس اجتماع کی تکمیل ہے، اللہ اس میں کوئی کمی بیشیاں اس کی معافی عطا فرمائے۔ ساتھیوں نے بے شمار محنت کی ہے، انتہائی مہنگائی ہے، اس میں اخراجات پورے کیے ہیں، محنت اور مشقت وجودی کی ہے۔ اللہ ہر ایک کی محنت قبول فرمائے۔ میں نہیں جانتا، لیکن جس کے لیے کی ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور یہ جو تکمیل ہے اجتماع کی، اللہ اس کا ثمرہ، اللہ کریم اس کا محاصل، اللہ کریم اس کا نتیجہ ہمیں دار دنیا کی زندگی، جہاں ہم نے پلٹ کر اس عملی زندگی میں داخل ہونا، اللہ ہمیں وہاں نصیب فرمائے، تاکہ یہ حق دار دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں بحالت ایمان لے جانے کا سبب ہو۔ اللہ دنیا آسان دے، اللہ دنیا سے جانا بحالت ایمان دے۔ رب کائنات روز محشر سہل اور آسان فرمائے۔ آج یہاں ہو، اپنے حصے کا دیا جلاؤ، اپنے حصے کا کام کرو، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے لیے نہ صرف دعا کیا کرو، اپنے حصے کی دوا کیا کرو۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔